بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ یمن کے ایک بزرگ اویس قرنی کا دنیا میں ایک نابینا اور اپاہج ماں کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ اویس قرنی رات کا بڑا حصہ عبادت میں گزارتے اور دن کے وقت لوگوں کی بھیڑ بکریاں چرا کر روزی کماتے تھے۔ وہ اکثر دن کو روزہ رکھتے اور جو کھانا بچ جاتا وہ غریب پڑوسیوں کو کھلا دیتے تھے۔ اسلام کی دعوت جب یمن پہنچی تو اویس قرنی بھی مسلمان ہو گئے۔ انہیں مدینے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی بہت تمنا تھی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے قریب کے بہت سے لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں اور ان کے ارشادات ان کی زبان مبارک سے سنتے ہیں اور ایک نئی زندگی پا کر واپس آتے ہیں۔ مگر افسوس، اویس قرنی نے کہا، میں اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتا کیونکہ میری اپاہج اور نابینا ماں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں اور میں اکیلا ہوں۔ اس وجہ سے وہ مدینے سے واپس آنے والے زائرین کو دیکھ کر آہیں بھرتے تھے اور ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھیں اور نم ہو جاتی تھیں۔ وہ زائرین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ان سے متعلق تمام باتیں کریت کریت کر پوچھتے تھے اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ ایک دن اویس نے سنا کہ کفار نے جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید کر دیے ہیں۔ انہوں نے یہ سنتے ہی پتھروں سے بھی اپنے دانت ایک کے بعد ایک توڑتے گئے کیونکہ ان کو یہ نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا دانت ٹوٹا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے سارے دانت توڑ لیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تو انہوں نے اپنی ماں سے مدینے جانے کی اجازت طلب کی۔ ماں نے خوشی سے اجازت دے دی اور کہا، جلدی مدینے پہنچو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر جا کر ان کی زیارت کر کے فوراً واپس آؤ۔ ماں کے آرام و آسائش کا مناسب انتظام کر کے اس کے بعد اویس مدینے روانہ ہو گئے۔ یمن اور مدینے میں کوئی 400 میل کی مسافت ہے۔ راستہ نہایت دشوار گزار ہے اور جگہ جگہ لٹیروں اور ڈاکوؤں کا خطرہ ہے، اور پھر عرب کی گرمی، دھوپ کی تمازت سے راستے میں ریت پر چلنا سلگتی ہوئی چنگاریوں پر چلنے کے برابر تھا۔ لیکن اویس کو راستے کی کسی تکلیف کی پرواہ نہ تھی اور وہ اپنی ہی دھن میں آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ آخر کار وہ مدینہ پہنچ گئے اور خانہ رسول پر دستک دے کر اللہ کے سچے نبی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اندر سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد گئے ہیں، وہیں جا کر مل لیجئے۔ اویس نے مایوسی کے لہجے میں کہا، لیکن میری ماں نے تو صرف یہ اجازت دی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر جا کر انہیں دیکھوں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد واپس گھر پہنچ جائیں گے؟ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نہیں، غالباً وہ دیر تک وہیں رہیں گے۔ اویس کہنے لگے، میری ماں نے کہا تھا کہ فوراً واپس آنا، میں اتنی دیر کیسے انتظار کر سکتا ہوں؟ اویس قرنی تھوڑی دیر کھڑے سوچتے رہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی سعادت حاصل کیے بغیر وطن اپنے واپس چلے گئے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ سب معلوم ہوا، اللہ پاک نے ان کو بتایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بتایا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تاکید کی۔ انہوں نے بولا کہ جب بھی تمہیں اویس قرنی سے ملو تو اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے دعا ضرور کروانا۔
کیونکہ وہ بن دیکھے ہی صحابہ ہیں، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ صحابہ کے برابر کر دیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت راشدہ میں یہ دونوں یمن گئے۔ یمن جب پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے ان کے بارے میں معلومات حاصل کی، تو وہاں پہ کوئی ایک آدمی نے ان کو بتایا کہ ہم ایسے تو نہیں جانتے، لیکن ایک بندہ ہے جو دیوانوں کی طرح گھومتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے بولا کہ وہ کہاں ملے گا؟ جب انہوں نے اس کو بولا کہ آپ کو وہ بکریاں چلاتے ہوئے ملے گا۔ جب وہ آگے بڑھے تو واقعی میں وہ جو ہے بکریاں ان کی چل رہی تھیں اور وہ خود نماز میں مشغول تھے۔ اب وہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میرا نام عبداللہ ہے۔ انہوں نے بولا آپ اپنا اصلی نام بتائیے؟ تو انہوں نے بولا میرا نام اویس ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ ملایا اور ان کے ہاتھ کو چیک کیا، کیونکہ جو نشانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی تھی وہ ان کے اندر موجود تھی۔ پھر پیارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور ان سے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے اپنی امت کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اور آپ کو ان کا ایک کرتا آپ کو دیا ہے اپنا، ان کے کپڑے، تاکہ آپ وہ قبول کریں یہ تحفہ۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا کہ میری دعا آپ سے زیادہ اہم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں تو دعا کرتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا کرنے کو کہا ہے، تو آپ اس کی تاکید کریں۔ تو پھر اویس قرنی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا کرنی شروع کی، اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا میں جب تک یہ تحفہ قبول نہیں کروں گا جب تک آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں کریں گے، بخش نہیں دیں گے۔ تو غیب سے آواز آئی کہ میں نے کچھ افراد کو بخش دیا ہے۔ تو پھر اویس قرنی نے فرمایا کہ اور پوری امت کی بخشش فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو غیب سے آواز آئی اللہ تعالیٰ کی کہ میں نے 1000 بندوں کو معاف کر دیا ہے۔ اویس قرنی نے اور دعا مانگنی چاہی تو اس سے پہلے ہی حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کیوں آ گئے؟ میں تو ابھی اللہ تعالیٰ سے گزارش کر رہا تھا کہ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دے، اب میری دعا یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ اویس قرنی نے پھر جو ہے دعا کا اختتام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا قبول کیا، اور اس کے بعد ان سے اجازت طلب کی حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کے بعد پھر وہ واپس اپنے اپنے گھروں کو آ گئے۔ امید کرتی ہوں میں آپ کو آج کی اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ جزاک اللہ خیراً۔ اللہ حافظ۔